حیدرآباد شہر کو صاف ستھرا بنانے کے مقصد سے GHMC کی جانب سے پورے شہر میں خصوصی صفائی مہم شروع کی گئی ہے۔ اس مہم کے پہلے ہی دن میونسپل کمشنر RV کنر نے قسمت پور اور نارسنگی کے علاقوں کا اچانک دورہ کر کے صفائی کاموں کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران کمشنر نے فیلڈ لیول کے عہدیداروں کو سخت ہدایت جاری کی کہ اس خصوصی مہم کو انتہائی مؤثر طریقے سے نافذ کیا جائے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ صفائی کے معیار میں کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور عوامی مقامات کو کچرے سے پاک رکھا جائے۔ تمام زونل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاری اس خصوصی مہم کی خود نگرانی کریں۔ مہم کے پہلے دن فٹ اوور بریجز کی صفائی پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ راہگیروں کو صاف ستھرا راستہ میسر آ سکے۔ سڑکوں پر جارو کش، نالوں کی صفائی اور کچرے کی بروقت منتقلی کو یقینی بنانے اضافی عملہ اور مشنری تعینات کی گئی ہے۔ بلدیہ کے حکام نے عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس مہم میں تعاون کریں اور شہر کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تلنگانہ کے ضلع نگر کرنول کے کولہاپور فارسٹ رینج کے تحت نلاملا کے گھنے جنگلاتی علاقے میں خفیہ خزانے کی تلاش میں غیر قانونی کھدائی کرنے والے افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اتوار اور پیر کی درمیانی شب مالان چنتلا پلی بیٹ کے علاقے میدر بنڈا کے قریب واقع دیونی بوکا نامی مقام پر یہ کارروائی انجام دی جا رہی تھی۔ تفصیلات کے مطابق بعض شرپسند عناصر اس قدیم مقام پر خزانے کی لالچ میں کھدائی کر رہے تھے کہ اسی دوران محکمہ جنگلات کے حکام نے چھاپہ مار کر انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ حکام نے ملزمین کو حراست میں لے کر کولہاپور فارسٹ ڈیپو منتقل کر دیا۔ کارروائی کے دوران کھدائی کے لیے استعمال ہونے والا سامان اور ملزمین کی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کر لی گئی۔ مقامی دیہاتیوں کا الزام ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے اس غار نما مقام پر خزانے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی اور بعض افراد نے وہاں موجود قدیم مورتیوں اور فن پاروں کو بھی نقصان پہنچایا۔ عوامی علاقوں میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کئی ہفتوں سے جاری ان سرگرمیوں کا محکمہ جنگلات کو علم کیوں نہیں ہو سکا۔ پکڑے گئے افراد کو مزید تحقیقات اور قانونی کارروائی کے لیے اچمپیٹ فارسٹ ڈویژنل آفس منتقل کر دیا گیا۔ حکام اس بات کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ آیا اس گروہ کا تعلق کسی منظم بین ریاستی گینگ سے تو نہیں۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے دوواڑہ کے راستے ایرناکولم جانے والی ٹاٹا ایرناکولم ایکسپریس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ یہ حادثہ رات تقریباً 1:30 بجے اچانک پیش آیا، جس کے نتیجے میں 2 AC کوچز جل کر تباہ ہو گئے۔ اس حادثے میں ایک شخص زندہ جل گیا۔ اتوار کی رات ایرناکولم ایکسپریس سے انکاپلی دیر سے پہنچی۔ وہاں سے روانہ ہونے کے بعد نرسنگ پلی کے قریب B1 AC کوچ کے بریک جام ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں B1 اور M2 AC کوچز میں آگ لگ گئی۔ اس واقعے کو ایلا منچلی کے قریب ایک پوائنٹ پر لوکو پائلٹ نے محسوس کیا اور فوری طور پر ٹرین کو اسٹیشن پر روک دیا۔ انکاپلی، ایلا منچلی اور ناکاپلی سے فائر بریگیڈ کا عملہ موقع پر پہنچ گیا اور آگ پر قابو پایا، لیکن تب تک دونوں کوچز مکمل جل کر خاکستر ہو گئے تھے۔ B1 کوچ میں ایک شخص زندہ جل گیا۔ متوفی کی شناخت وشاکھاپٹنم کے 70 سالہ چندر شیکھر سندر کے طور پر کی گئی ہے۔ ریلوے کے اعلی حکام موقع پر پہنچ کر معائنہ کر رہے ہیں۔ اس حادثے کے باعث وشاکھاپٹنم F روٹ پر تمام ٹرینوں کی آمد رفت روک دی گئی۔ رات 3:30 بجے کے بعد جلے ہوئے دونوں کوچز کو ہٹا دیا گیا۔ حادثے کے سبب متاثرہ کوچز کے مسافروں کو شدید سردی میں کافی دیر تک اسٹیشن پر انتظار کرنا پڑا۔ مادہ ریلوے حکام نے انہیں 3 RTC بسوں کے ذریعے سامر لکوٹا ریلوے اسٹیشن منتقل کیا۔ سامر لکوٹا میں 2 AC کوچز سے جوڑ کر وہاں سے ٹرین کو ایرناکولم روانہ کر دیا گیا۔ اتر پردیش کے ضلع رامپور میں ایک دلخرا سڑک حادثہ پیش آیا، جہاں نینی تال نیشنل ہائی وے پر بھوسے سے لدا ایک ٹرک بے قابو ہو کر بادو سے چلتی ہوئی بولیرو کار پر الٹ گیا، جس کے نتیجے میں بولیرو کار کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جس کی شناخت فراست کے نام سے ہوئی ہے۔ یہ حادثہ گنج پولیس اسٹیشن حدود میں پہاڑی گیٹ کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق ہائی وے پر گزرنے کے دوران بھوسا لے جانے والا ٹرک اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا اور بازو سے گزر رہی بولیرو کار پر جا گرا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ بولیرو ڈرائیور نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ضلع رامپور کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ودیا ساگر مشرا قریبی پولیس اسٹیشن کے عملے کے ساتھ موقع پر پہنچے۔ JCB کی مشین کی مدد سے شدید طور پر تباہ شدہ بولیرو سے نعش کو باہر نکالا گیا۔ بعد ازاں قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ضلع اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے SP ودیا ساگر مشرا نے بتایا ہے کہ حادثے کے فوراً بعد راحت و بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی گئی۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بولیرو میں صرف ایک ہی شخص موجود تھا اور ٹرک یا بھوسے کے نیچے کسی اور کے دبے ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے سرمائی اجلاس کے دوران آج ایوان میں ایک دلچسپ واقعہ دیکھنے میں آیا، جب طویل وقفے کے بعد سابق وزیر اعلیٰ KCR کی اسمبلی میں اچانک حاضری نے ایوان کی فضا بدل کر رکھ دی ہے۔ KCR کے ایوان میں داخل ہوتے ہی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی خود ان کی نشست تک پہنچے، مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کرتے ہوئے ان کی صحت کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ سیاسی اختلافات کے باوجود اس خوشگوار لمحے نے ایوان میں موجود اراکین کو بھی چونکا دیا۔ اس موقع پر وزراء سریدھر بابو، اتم کمار ریڈی، کومٹ ریڈی، لکشمن سیتا اکا، سرکاری ویپ
बी लैया, आदि श्रीनिवास समेत कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने साबिक वज़ीर आला से मुलाकात करके एहतराम का इजहार किया। सीपीआई के रुकन असेंबली के सांबा शिवराव भी इस मौके पर केसीआर को सलाम करने वालों में शामिल रहे। ताहम ये हाजिरी ज्यादा देर पर साबित न हुई। कौमी तराना और तादियती करारदादों की कार्रवाई के फौरन बाद केसीआर ऐवान से रवाना हो गए। असेंबली रजिस्टर में दस्तखत करने के बाद वो सीधे नंदी नगर में वाक़ अपनी रिहाजगाह चले गए। तवील वक्फे के बाद असेंबली में आमद और फिर मुख्तसर हाजिरी के साथ रवानगी ने सियासी हलकों में बहस को जन्म दे दिया है, जबकि सोशल मीडिया पर भी इस पर मुख्तलिफ तबसरे देखने में आ रहे हैं। सर्द हवाओं के असर से ग्रेटर हैदराबाद में दर्जे हरारत मामूल से कम हो रहा है, जिसके बायस शहर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। हफ्ते की रात से इतवार की सुबह तक शहर में कम से कम दर्जे हरारत 13.2 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी की मकदार 52% रही। ये जानकारी हैदराबाद महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने दी है। असेंबली में बीआरएस के कायद हरीश राव ने असेंबली का सरमाई सेशन कम से कम 15 दिन तक जारी रखने का हुकूमत से मुतालबा किया। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ऐवान के वक़ार को मुतासिर कर दिया है और असेंबली और काउंसिल का इजलास महज रस्मी तौर पर मुनाकिद किया जा रहा है। बीआरएस दौरे हुकूमत में कम से कम 32 दिन असेंबली का इजलास मुनाकिद किया गया, जबकि कांग्रेस दौरे हुकूमत में साल में 20 दिन भी इजलास मुनाकिद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की जानिब से जिन मसाइल को मुबाहिस के लिए पेश किया जाता है उसे कबूल नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल पर मुबाहिस से हुकूमत खौफजदा है। हरीश राव ने कम से कम 15 दिन तक इजलास जारी रखने का मुतालबा करते हुए कहा कि बिजनेस एडवाइजरी इजलास में सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 साल गुजर जाने के बावजूद आज तक असेंबली की कमेटियां तश्कील नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि बीआरएस की पहली मियाद में 32 दिन तक असेंबली इजलास मुनक़िद किया गया, जबकि कांग्रेस के 2 साल में साल 2024 में 24 दिन और साल 2025 में 16 दिन इजलास मुनक़िद हुआ। 2 बरसों में महज 40 दिन के इजलास के जरिए हुकूमत ने सरकारी एजेंडे की तकमील की है। 85वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज 1 जनवरी साल 2026 से होगा और 45 दिनों तक ये सनती नुमाइश हस्ब रिवायत काम करेगी। मुजविदा नुमाइश के औकात, सहूलतों, स्टॉल्स और हिफाजती इंतजाम के मुतालिक तफसीलात पेश करते हुए सदर नुमाइश सोसाइटी डी श्रीधर बाबू ने बताया है कि 85वीं कुल हिंद सनती नुमाइश का टिकट फी का 50 रुपए रहेगा और सोसाइटी की जानिब से गाड़ियों की पार्किंग के मुफ्त इंतजाम रहेंगे। इसके अलावा शाम 4 बजे से रात 10:30 बजे तक, हफ्ता और इतवार और तातीलात के दौरान शाम 4 बजे तक रात 11 बजे नुमाइश काम करेगी। शहर के नवाही इलाकों से भी खुसूसी बसें नुमाइश के लिए चलाई जाएंगी। हिफाजती इंतजाम और नुमाइश के दौरान मसनूई दहानत का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आएगा, जबकि इफ्तिताही तकरीब मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी शिरकत करेंगे। इसके अलावा 1050 स्टॉल्स और नुमाइश का मुशाहिदा करने वालों की हिफाजत के लिए 106 सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने नुमाइश को तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबादी तहजीब का एक अहम मरकज करार दिया और कहा कि तेलंगाना में छोटी सनत, घरेलू सनत पर मुश्तमिल मसनूआत भी नुमाइश के लिए यहाँ पर दस्तयाब होते हैं।